Please like, share, subscribe and press the bell icon. FD प्रोडक्ट्स यानी फहीम डेविड प्रोडक्ट्स कंपनी को तुमने एक गलत फैसले से तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। मुझे तो लगता है तुमने हम सबको बर्बाद करने का तहैया कर रखा है, सर फहीम ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। उनके ऑफिस में इस वक्त आजिब, सफदर अली और मिस्टर डेविड मौजूद थे। सर, मैंने जो कुछ किया है कंपनी के मफाद के लिए किया है, आज़ब पुरसुकून लहजे में बोला। सर, मुझे तो इसमें कंपनी का कोई मफाद नजर नहीं आ रहा, ये सरासर घाटे का सौदा है, सफदर अली तीखे लहजे में बोले। आप किस तरह कह सकते हैं कि ये घाटे का सौदा है, जरा वजाहत करेंगे? आज़ब ने हत्तुल इम्कान लहजे को नॉर्मल रखते हुए कहा। इसमें वजाहत की क्या जरूरत है, जरा सी भी कारोबारी सेंस रखने वाला बंदा बाखूबी ये समझ जाएगा कि ये सरासर नुकसान का सौदा है, सफदर अली ने मजाक उड़ाने के से अंदाज में कहा। चलें फिर आप ये बताएं कि आप वहां मेरी जगह होते तो क्या करते, आज़ब ने कदरे तुर्श लहजे में पूछा। मैं कम अज कम ये ना करता जो तुमने किया है। मिस्टर सफदर, ये कोई माकूल जवाब नहीं है, आप तफसील से बताएं कि आप कंपनी के मुफाद में क्या क्या फैसले करते। मिस्टर डेविड, जो अब उर्दू काफी अच्छी तरह बोल लेते थे, तजस्सुस से बोले। ओके सर, सॉरी, सफदर अली ने नदामत भरे लहजे में कहा और फिर तफसील बताते हुए बोले। सर, जैसा कि आप जानते हैं, सनस्क्रीन लोशन और प्रिकली हीट पाउडर ही हमारी मेन आइटम है और इसका तकरीबन 35 करोड़ रुपए का स्टॉक इस वक्त हमारे पास मौजूद है। हम उसे मार्केट में जिस रेट पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स हजरात को देते हैं, आज़म ने उससे भी कम रेट में 30 करोड़ रुपए का स्टॉक सेल कर दिया है। जबकि हमारे पास अभी टाइम था, हम ये स्टॉक मार्केट में सेल करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते थे। अगर इसकी जगह वहां मैं जाता तो ज्यादा से ज्यादा 15 करोड़ रुपए के स्टॉक की बोली देता और बाकी स्टॉक से यहाँ की मुकामी मार्केट में दूसरी कंपनियों का मुकाबला करता। वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट, बाथ सोप और दूसरे ब्रांड्स के स्टॉक भी निसफ मिकदार में सेल कर देता। सर, माजरत से कह रहा हूँ, सफदर साहब की बातें सुनकर मुझे लगता है कि ये बिके हुए हैं, आज़ब ने कहा। तो वहां मौजूद सब अफराद चौंक गए, जबकि सफदर अली के तन बदन में तो आग लग गई। सर, मैं जा रहा हूँ, इसे तो अपने सीनियर से बात करने की तमीज नहीं है, सफदर अली आग बगोला होते हुए अपनी सीट से उठ खड़े हुए। मिस्टर सफदर, बैठ जाइए, अगर मिस्टर आजिब गलत हुए तो इन्हें कड़ी सजा दी जाएगी, सर फहीम कड़क लहजे में बोले। सर, ये मुझे बिका हुआ कह रहा है, असल में ये खुद कब का अपने रिश्तेदारों के हाथ बिक चुका है। आपको शायद मालूम ना हो कि ये अहमद इंडस्ट्रीज के मालिकान के साथ उन्हीं के घर में रहता है और अहमद इंडस्ट्रीज को तरक्की देने वाला शहरोज इसका कजन है, सफदर अली ने जहरखुंद लहजे में कहा। मिस्टर आजिब, क्या ये सब सच है, मिस्टर डेविड ने हैरत से पूछा। यस सर, मैं वाकई उनके घर में रहता था, लेकिन अब नहीं, मगर जब रहता भी था तो तब भी आप मेरे काम की कारकर्दगी चेक कर लें। मैं और मेरे डिपार्टमेंट के साथियों ने एडवर्टाइजिंग के जरिए कंपनी की मसनूआत को वो शोहरत बख्शी है कि हमारी अशिया की डिमांड पूरे मुल्क में है। इसके बावजूद भी हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, तो जाहिरी बात है इसके पीछे किसी बड़े के गलत फैसले हैं और मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो बड़े मिस्टर सफदर ही हैं। मिस्टर आजिब, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं, सर फहीम ने कड़क आवाज में मगर पुरसोच अंदाज में कहा। यस सर, मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं मिस्टर सफदर से कुछ सवालात पूछ सकता हूं। हाँ, पूछ सकते हो, मगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए, सर फहीम ने संजीदा लहजे में कहा।
صفدر صاحب آپ یہ بتائیے سنسکرین لوشن اور پرکلی ہیٹ پاؤڈر کی مکمل ایڈورٹائزنگ کے ساتھ آپ باقی آنے والے دنوں میں کتنے کا سٹاک سیل کر سکتے تھے؟ یہی کوئی 28-30 کروڑ کا۔ صفدر صاحب ایک فگر بتائیں، 28 یا پھر 30 کروڑ کا۔ صفدر علی ناگواری سے بولے تو اس میں پروفٹ کتنا کماتے آپ؟ کم از کم 4 کروڑ تو مست تھا۔ آپ کے پاس سٹاک کتنا بچتا؟ ظاہری بات ہے 35 میں سے 30 کروڑ کا سیل ہوا تو باقی 5 کروڑ کا سٹاک ہی بچے گا۔ صفدر علی اکتائے لہجے میں بولے اس کا آپ کیا کرتے؟ جو سب لوگ کرتے ہیں، گودام میں اگلے سیزن کے لیے محفوظ کر دیتا۔ سر مسٹر صفدر اپنے اس طریقہ کار سے کمپنی کو 4 کروڑ کا فائدہ نہیں بلکہ 1 کروڑ کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اعظم نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سر مسٹر اعظم کی بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ شاید انہوں نے بزنس میں نفع نقصان کا کوئی علیحدہ پیمانہ ایجاد کیا ہے۔ صفدر علی طنزیہ لہجے میں بولے، مسٹر صفدر آپ عازب کو اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ ہاں تو مسٹر عازب بتائیے یہ کس طرح نقصان کا سودا ہے؟ مسٹر ڈیوڈ صفدر علی کی بات کو خاطر میں لائے بغیر بولے، سر جیسا کہ مسٹر صفدر کہہ رہے ہیں 35 کروڑ روپے کے سٹاک میں سے یہ 30 کروڑ روپے کا سٹاک سیل کرتے جس پر 4 کروڑ روپے منافع ہوتا تو 30 اور 4 34 کروڑ ہو گئے، جبکہ ہماری کمپنی کے پاس 35 کروڑ روپے کا سٹاک ہے اور کمپنی کو سیزن ختم ہونے پر 34 کروڑ روپے مل رہے ہیں۔ اس طرح کمپنی کو 1 کروڑ روپے کا نقصان ہوا کیونکہ باقی 5 کروڑ کا بچنے والا سٹاک اگلے سیزن تک کمپنی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ویل ڈن مسٹر اعظم، اب آپ اپنے فیصلے کی بھی وضاحت کیجئے کیونکہ آپ نے 30 کروڑ کا سٹاک 4% ڈسکاؤنٹ پر دیا ہے۔ سر فہیم نے تعریفی مگر باروب انداز میں کہا، سر ہم اپنے ڈسٹریبیوٹرز حضرات کو 7% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اور 5% ریٹیلرز حضرات کو، یہ ٹوٹل 12% ہوا، جبکہ بدر انٹرپرائزز والوں سے جب ڈیل ہوتی ہے تو انہیں ریٹیل ریٹ سے 10% ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، جبکہ میں نے 14% ڈسکاؤنٹ دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمیں کروڑوں کا منافع ہوا ہے۔ مسٹر اعظم پریشانی کی بات یہ نہیں کہ ہمیں منافع کم یا زیادہ ہوا ہے بلکہ یہ ہے کہ ملک میں دوسری کمپنیوں کے برانڈ چھا جائیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ مسٹر ڈیوڈ اسے ٹوکتے ہوئے بولے، سر میرے خیال میں اس سے ہماری پروڈکٹس کی مارکیٹ ویلیو بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ کیسے؟ مسٹر ڈیوڈ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس طرح سر کہ ہم سن سکرین لوشن اور پرکلی ہیٹ پاؤڈر کی ایڈورٹائزنگ اور زیادہ بہتر انداز میں کریں گے جس سے مارکیٹ میں اس کی طلب بڑھے گی، مگر ہمارے پاس سٹاک محدود ہونے کی وجہ سے ہم ڈیمانڈ پوری نہیں کر پائیں گے، جس سے ہمارا یہ برانڈ بقیہ سیزن میں ہر کسی کے لیے مارکیٹ میں انمول ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیے گا سر آئندہ سیزن میں ہم 60 کروڑ کا مال بھی تیار کریں گے تو وہ انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ بک جائے گا۔ اعظم نے پر اعتماد لہجے میں کہا، تمہاری یہ بات تو درست ہے، مگر تم نے کس بنا پر مسٹر صفدر سے کہا کہ وہ بکے ہوئے ہیں؟ سر فہیم نے ذرا سخت لہجے میں کہا، وہ اس طرح سر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہماری کمپنی کو سرمایہ کی قلت کا سامنا ہے۔ اس جاری سیزن میں ابھی تک سن سکرین لوشن اور پرکلی ہیٹ پاؤڈر کا 50 کروڑ کے تیار مال میں سے صرف 15 کروڑ کا سیل ہوا ہے، جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اس برانڈ کی مارکیٹ میں سیل کتنی کم ہے۔ اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہم جتنی بھی کوشش کر لیتے سیزن کے آخر میں پھر بھی کم از کم ہمارے پاس 20 کروڑ کا سٹاک بچتا۔ آخر کیوں؟ مسٹر صفدر اتنی چھوٹی سی بات نہیں سمجھ پا رہے یا پھر وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور دوسرا مسٹر صفدر واشنگ پاؤڈر، ٹوتھ پیسٹ اور ہمارے دیگر برانڈز کا آدھا سٹاک بھی بدر انٹرپرائزز کو دے ڈالتے۔ شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ ہماری کمپنی چل ہی ان برانڈز کے بلبوتے پر رہی ہے اور ہم بامشکل مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں۔ سر یہ سارا سال چلنے والی آئٹمز ہیں،
ان کا کوئی مخصوص سیزن نہیں ہے، تو پھر مسٹر صفدر کیوں کمپنی کے لیے یہ سب غلط فیصلے کر رہے ہیں؟ یقیناً انہیں کوئی یہ سب کرنے پر اکسا رہا ہے۔ مسٹر صفدر، آپ کے پاس مسٹر اعظم کی اس بات کا کوئی جواب ہے؟ سر فہیم نے کدے سخت لہجے میں پوچھا۔ صفدر علی کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اعظم کو نوچ کھاتا، مگر فی الحال اس کے پاس خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ کیسے بتاتا کہ وہ لاکھ پتی سے کروڑ پتی کیسے بنا ہے؟ مسٹر صفدر، آپ کی خاموشی آپ کے قصوروار ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اس لیے آپ کو آپ کی جاب سے برخاست کیا جاتا ہے اور مسٹر اعظم آج سے آپ مستقل طور پر کمپنی کے مینیجر کی پوسٹ پر کام کریں گے۔ کمپنی کی طرف سے آپ کو گاڑی، بنگلہ اور دوسری مراعات مکمل طور پر حاصل ہوں گی، سر فہیم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور تو صفدر علی پھنکارتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھے اور اعظم کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اعظم اپنی جگہ گمسم کھڑا تھا۔ اچانک ملنے والی خوشی نے اس کے حواس کو مفلوج کر دیا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کی آنکھوں میں ایسی چمک نظر آنے لگی جیسی مسافر کے منزل پر پہنچ جانے پر ہوتی ہے۔